اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے آقا فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ہو تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو تو اس بات پہ بگڑ جاتے ہیں کہ گانے میرے گھر میں چل رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر وہ اوباش لڑکوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا اور اس غریب کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، کبھی آوازیں کسے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا۔ تو فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا، جس نام بھی لکھتے ہیں مکان برائے فروخت، خریدار آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، بعد میں بات سمجھ میں آئی تو خرید لیا جاتا ہے، ورنہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے تو رولا مکا دیا، انہوں نے باہر اس کی قیمت لکھ دی، 2000 درہم میرے مکان کی قیمت ہے، اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اور کچھ لوگ گھر کیا بیچے، دنیا چھوڑ جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے فتنہ زمین میں چلا گیا، لوگ دیگے چڑھاتے ہیں۔ جیو شان سے، مرو ایمان سے یارو۔ ہمسایہ اس عورت کا تذکرہ ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اس کے رویے سے ہمسایہ خوش ہے، تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے صاحب؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق ہیں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جن کا نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں۔
लब के ले आवा कित्थों सोना तेरे नाल दा। मीठी मीठी बातें सुनी मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। दोस्तों, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखो, मौसम हज जाए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई, ला तसुब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी ज़िंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी।